الحمدللہ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سے پیوستہ عید سے قبل ہماری ایک محفل میں مجلس کے آداب پر گفتگو ہوئی تھی، اور مجلس کے آداب میں سے پہلا ادب یہ تھا کہ مجلس کے ساتھی، مجلس کے دوست کیسے ہونے چاہیے۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی ہماری اس محفل میں مجلس کا دوسرا ادب یہ ہے کہ مجلس کہاں پر ہونی چاہیے، اس کا مقام کون سا ہو، اس کی جگہ کون سی ہو۔ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے رہنے کی، لیٹنے کی، سونے کی، چلنے پھرنے کی، بیٹھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ آپ جہاں چاہیں محفل لگائیں، مجلس کا اہتمام کریں، لیکن کسی ایسی جگہ پر مجلس نہ لگائی جائے جہاں سے گزرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کبھی کبھی رستوں میں، چوکوں چراہوں میں محفل لگا لیا کرتے تھے، مجلس لگا لیا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو منع فرمایا اور کہا ایاکم والجلوس بالطرقات، میرے صحابہ رستوں میں، چوکوں اور چراہوں میں محفلیں لگانے سے، مجلسیں لگانے سے بچا کرو، یہ کام نہ کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں وَمَا لَنَا بُدٌّ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے علاوہ ہمارے پاس جگہ ہی اور کوئی نہیں۔ کبھی کسی چوک چراہے میں محفل لگا لیتے ہیں، کبھی کسی رستے میں مجلس لگا لیتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں، کہاں پہ محفل لگائیں۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَآتُوا حَقَّ الطَّرِيقِ، اگر تم انکار کرتے ہو میری بات کا، انکار سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے سید الرسل علیہ السلام کی بات کو ماننا ہی چھوڑ دیا۔ انکار سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی مجبوری پیش کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں۔ اس مجبوری کی بنا پہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رستوں پہ محفل لگانا چاہتے ہو، تمہارے پاس جگہ اور کوئی نہیں اور کہیں پہ اہتمام نہیں، تو پھر تمہیں رستے کا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ رستے کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے۔ اگر تم کسی رستے میں محفل لگا کے بیٹھے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں، رستے پہ اگر محفل لگائی اور اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوئی، گزرنے والوں کو پریشانی ہوئی، آپ نے تو اپنا ٹینٹ لگا لیا،
آپ نے تو اپنے شامیانے لگا لیے کہ یہاں پہ میں نے اپنا فنکشن کرنا ہے، میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمے کا معاملہ ہے، گھر کی عام دعوت ہے، تم نے تو رستے کو بلاک کر دیا، بند کر دیا۔ وہاں سے گزرنے والوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اور رستے کے معاملے میں اتنے حساس ہو جائیں کہ جتنے حساس اللہ کا وہ نیک بندہ ہو گیا تھا۔ ابو داود کی روایت کے مطابق پیغمبر کائنات سید الرسل علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ معراج پہ گئے تو جنت کے اندر ایک بندے کو اٹکھیلیاں کرتے ہوئے دیکھا، ایک اللہ کے بندے کو جنت کے اندر اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا، چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا، خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے جناب جبرائیل اور دیگر ملائکہ سے یہ سوال کر لیا، اس بندے کی کیا حالت ہے، اس کی کیفیت یہ کیوں ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ انسان ہے بینما یمشی بطریق اذ وجد غصن شجرۃ فاخرها، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے، رستے سے گزر رہا تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو دیکھا جو جھکی ہوئی ہے، ایک شاخ جھکی ہوئی ہے اور گزرنے والے مسافروں کو پریشان کر رہی ہے۔ سید الرسل علیہ السلام کو یہ بتایا گیا اس اللہ کے بندے نے اس ٹہنی کو، اس شاخ کو کاٹ کے مسلمانوں کے لیے گزرنے کا رستہ آسان کر دیا، انسانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ کائنات کے رب نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی رستے سے گزر رہا تھا اور کیفیت اس آدمی کی کیا ہے؟ لم یعمل خیرا قط، زندگی میں کبھی اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا، زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اذ وجد غصن شجرۃ فاخرها، اس بندے کو ایک ٹہنی نظر آئی، ایک شاخ نظر آئی، رستے میں موجود ہے، کانٹے دار ہے، گزرنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اس نے اس ٹہنی کو، اس شاخ کو پکڑ کے سائیڈ پہ پھینک دیا۔ اتنا کرنے سے فشکر اللہ لہ، کائنات کے رب نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اس قدردانی کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور ہم گزرنے والوں کے لیے کتنی پریشانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، دو دوست موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، وہیں پہ بیچ رستے کے روڈ کے درمیان میں کھڑی کر کے دونوں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ گاڑی پہ جا رہا انسان، اس کا دوست نظر آتا ہے، یہ وہیں پہ گاڑی اپنی کھڑی کر دیتا ہے اور دوست کے ساتھ بیچ رستے میں باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ بھولے سے کہہ بھی دے کہ یار تھوڑے سے سائیڈ پہ ہو جاؤ، تو کہتے ہیں رستہ کافی سراب گزرتے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی اسے کچھ تکلیف ہے تو اس نے کہا ہے نا، اگر اسے تکلیف نہیں بھی تو پھر بھی رستے کا حق ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے لیے پریشانی پیدا نہ کی جائے، گزرنے والے انسانوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنا جائے۔ تو پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رستے میں اپنی محفل لگانا ہی چاہتے ہو تو پھر تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام رد السلام، وہاں سے گزرنے والے تمہیں السلام علیکم کہیں گے، ان کے سلام کا جواب دینا تمہاری ذمہ داری ہوگی، سلام کا جواب دینا۔ اور دوسری چیز وہدی السبیل، وہاں پہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جائے، رستہ پوچھ لے آ کے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں انسان سے ملنا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، اس کو رستہ بتا دو، اس کی رہنمائی کرنا، صحیح رستہ بتا دینا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اور تیسرا حق یہ ہوگا وتغیث الملحوف، کوئی لاچار بندہ، بے بس بندہ، بیمار انسان، معذور انسان، آنکھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے،
کسی مصیبت پریشانی میں ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرنا، وہیں بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ بھی تمہاری